الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے کسی عورت کو دیکھنے کے حوالے سے، یعنی کسی غیر مرد کا کسی غیر عورت کو دیکھنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو بہتر ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے۔ اب اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے یا نکاح کا پیغام دینا چاہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں مشورہ بیان ہوا کہ بہتر یہ کہ وہ اس کو دیکھ لے۔ اب اس میں غیر مرد کا کسی غیر عورت کو دیکھنے کے بارے میں جواز بیان ہو رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی دیکھنے والے مرد پر اور جو خود بخود اپنا آپ کسی غیر مرد کو دکھائے، ان دونوں پر لعنت فرماتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں مذکور ہوا کہ اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کو دیکھے یا کوئی عورت اپنا آپ کسی غیر مرد پر ظاہر کرے، یعنی بے پردہ اس کے سامنے ظاہر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پر لعنت فرمائی۔ جبکہ پہلی حدیث میں عورت کا کسی اجنبی مرد کو اور مرد کا کسی اجنبی عورت کو دیکھنے کا بظاہر جواز معلوم ہو رہا ہے۔ دونوں حدیثوں میں اس حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے، کسی غیر مرد کا کسی اجنبی عورت کو دیکھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ کسی ضرورت کے تحت کسی عورت کو دیکھنا، اور دوسرا ہے کہ بلا ضرورت یعنی قصدن کسی غیر عورت کو دیکھنا۔ اب پہلی صورت کہ اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی مرد کسی غیر عورت کو دیکھتا ہے تو یہ عذرو شرع جائز ہے، جیسا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اب ایسی صورت میں اس کو عذرو شرع یہ اجازت ہے کہ وہ اس عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر کسی عورت کا علاج کرتا ہے اور اس کو دیکھنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں عورت بھی کسی اجنبی یعنی غیر عورت پر اس کے چہرے پر نظر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عدالت کے اندر بھی عورت کو حاضر کرنا مقصود ہو اور ضروری ہو کہ وہ وہاں عدالت میں بلا حائل جو ہے پردہ اس کا وہاں موجود ہونا اگر ضروری ہو، یعنی اس کو دیکھنا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں اس کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ الغرض کہ جہاں بھی عورت کو اگر دیکھنا کسی ضرورت کے تحت ہو تو ایسی صورت میں عورت کو دیکھنا مرد کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد کسی عورت کو بلا ضرورت شرعی جان بوجھ کر یعنی قصدن اس کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح عورت بھی جو ہے اس انداز سے بے پردہ مردوں میں گھومتی ہے تاکہ غیر مردوں کو دعوت نظارہ دے، تو ایسی صورت میں ایسے مرد اور ایسی عورت کے اوپر لعنت کی گئی، جیسا کہ دوسری حدیث میں بیان ہوا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔